میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ یہ تو حضور سے اس نے ایک لقمہ مانگا تھا، رب نے حضور کو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ کوئی بندہ دنیا کی دولت مانگتا تو حضور اس کو دولت بھی عطا فرما دیا کرتے تھے، کوئی علم مانگتا تو رب نے حضور کو یہ شانیں عطا فرمائی تھی، آپ اس کو علم عطا فرما دیا کرتے۔ حضور کے لعاب دہن کی بات کرتے ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، کوئی بڑا مالدار ہو، کوئی وزیر ہو، پوری دنیا کا بادشاہی کیوں نہ ہو، ساری دنیا سے بڑھ کر مالداری کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمارے سامنے اپنی تھوک کو پھینکتا ہے تو ہم اس کی تھوک کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی تھوک کے اندر کیا ہوگی؟ جراثیم ہوں گے، اس کی تھوک گندی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب لعاب دہن کی بات کرتے ہیں تو اللہ پاک نے لعاب دہن کے اندر اتنی برکات رکھی ہے، اتنی برکات رکھی ہے کہ اگر کسی کا بازو ٹوٹ جاتا، حضور کی بارگاہ میں بازو لے کر آتا ہے، حضور اپنے لعاب دہن کو اس کے بازو پر لگاتے ہیں تو رب تبارک و تعالی جسم سے جدا ہوا بازو جب حضور اس کے اوپر لعاب لگاتے ہیں تو رب اس لعاب کی برکت سے اس کے بازو کو ٹھیک فرما دیتا ہے۔ آج ہم جسم سے بازو کٹ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہو تو اس کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جسم سے ایک حصہ جدا ہو گیا ہے تو میں اس کو کس طرح ٹھیک کروں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر مصطفیٰ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال رکھا تھا کہ آپ کسی کے زخم کے اوپر اگر لعاب لگاتے ہیں تو رب شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوتی ہے، اس حالت کے اندر کہ حضور کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک لقمہ لیا، اپنے منہ مبارک کے اندر رکھا تو وہ نوجوان لڑکی حضور سے کہنے لگی کہ میں یہی لقمہ کھاؤں گی جو ابھی آپ کے منہ مبارک کے اندر ہے۔ حدیث پاک میں وَقَانَتْ قَلِيلَةَ الْحَيَاءِ، اس لڑکی کے اندر حیا کی کمی تھی، وہ زیادہ عقل مند نہیں تھی، ایسے ہی حضور کی بارگاہ میں آتی اور آ کے سوال کر دیتی ہے۔ عورت کے اندر تھوڑی حیا کم تھی، اس وجہ سے آ کے کہتی ہے کہ میں وہی لقمہ کھاؤں گی جو ابھی آپ کے منہ کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ یہ تو حضور سے اس نے ایک لقمہ مانگا تھا، رب نے حضور کو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ کوئی بندہ دنیا کی دولت مانگتا تو حضور اس کو دولت بھی عطا فرما دیا کرتے تھے، کوئی علم مانگتا تو رب نے حضور کو یہ شانیں عطا فرمائی تھی، آپ اس کو علم عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے اندر حیا کی کمی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں یہی لقمہ کہ جو آپ کے منہ کے اندر ہے وہی کھانا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی لقمہ جو حضور کے منہ مبارک کے اندر تھا، حضور نے جس کو اپنے منہ کے اندر لیا تھا وہی لقمہ نکالا اور اس لڑکی کو عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں جب حضور کے منہ کے اندر تھا، حضور کا لعاب، حضور کا تھوک مبارک جو ہے اس لقمے کے اندر موجود تھا۔ آج کوئی بڑا سا بادشاہ بھی ہونا، اب اس کے منہ کے اندر لقمہ چلا جائے، ہم اس کو کھانا تو دور کی بات ہے، ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ اس کے لقمے کے اندر پتہ نہیں کون کون سے جراثیم لگے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سے بیکٹیریا لگے ہوں گے۔ لیکن مصطفیٰ کے جب لعاب کی بات کی جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے وہی لقمہ جو آپ کے منہ کے اندر تھا وہی نکالا اور اس لڑکی کو عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِهَا، جب وہ لقمہ اس لڑکی کے پیٹ کے اندر جاتا ہے،
الق اللہ علیہ الحیا، اس لقمے کے اندر رب نے اتنی برکت رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لقمے کی برکت سے اس لڑکی کو حیا عطا فرما دی۔ آئی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، چال ڈھال سے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ بے حیا ہے، کہ اس طرح بلا دڑک بلا جھجک جو ہے حضور کی بارگاہ میں سوالات کر رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کی بارگاہ میں آتا، بے ادبی کے الفاظ بولتا، تو صحابہ اپنی تلواروں کو میانوں سے نکال لیا کرتے تھے کہ کسی کو اب حضور کی گستاخی برداشت نہ تھی۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، صحابہ کو پتا تھا کہ اس کے اندر حیا کم ہے، اس نے سوال کر دیا۔ لیکن جب وہ لقمہ اس لڑکی کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کو حیا عطا فرما دیتا ہے، اور اتنی حیا عطا فرماتا ہے حتی لم یکن بالمدینۃ اشد حیاء منہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رب اس کو اتنی زیادہ حیا عطا فرماتا ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر چلتی ہے تو اس سے بڑھ کر مدینے کے اندر کوئی حیا والا نہیں ہوتا، رب اس کو اتنی زیادہ حیا عطا فرماتا ہے۔ پہلے آئی ہے بے حیا ہے، حیا کی کمی ہے، لیکن جب حضور کی بارگاہ سے واپس جاتی ہے تو رب اتنا حیا عطا فرماتا ہے، پورے مدینے کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں ہوتا۔ تو یہ برکت کس کی تھی؟ حضور کے لواب دہن کی برکت تھی۔ تو آج ہم کیا کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہی تھے، حضور ہماری مثل ہی ایک بشر تھے۔ یقیناً حضور ہماری ہی طرح بشر تھے، لیکن افضل البشر تھے۔ رب نے اپنے مصطفیٰ کو کمالات عطا فرما کر یہاں پر بھیجا۔ حضور کے جسمانی نفاست کی یہ بات ہے کہ حضور لواب دہن کسی کو دیتے ہیں وہ بے حیا ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو حیا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نے شام کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جو رب اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور رب اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہماری بے چینی کے اندر گزرتی ہے کہ شاید میں ہوں، شاید میں ہوں۔ ہر ایک اپنے بارے یہ سوچتا ہے کہ کل حضور مجھے جھنڈا عطا فرمائیں گے، میں بھی رب سے محبت کرتا ہوں، رب کے حضور سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جب صبح کا وقت ہوگا ہر صحابی کے ذہن کے اندر یہی تھا کہ رب کہ حضور جو ہے مجھے اسلام کا جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ جب صبح کا وقت آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے۔ فرمایا کہ بلا کے لاؤ، ذرا میرے سامنے علی کو لے کر تو آؤ نا۔ حضور نے اپنے لواب مبارک کو اپنے منہ مبارک سے نکالا اور ان کی آنکھوں کے اندر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے میری آنکھوں کے اندر اپنے لواب کو رکھا، فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ آج تک میری آنکھوں کے اندر تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ شفا ہے حضور کے لواب کے اندر، اتنی زیادہ نفاست، اتنی زیادہ پاکیزگی رب نے مصطفیٰ کے لواب کے اندر رکھی۔